لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جس ملک میں جس کے آپ خواب دیکھتے ہو نا یار, ہمیں وہ جگہ چاہیے. اور یاد رکھو کل تم نے بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, مجھے بتاؤ. گورے کی جوانی کی عیاشی, جو عیاش ہے بھی نا, ان کے بڈھوں کو دیکھا کرو جا کے. کل ہی وہ میں ولاگ بنا رہا تھا نا, مرغے انڈے پہ مرغیاں بیٹھی ہوئی دکھا رہا تھا میں ولاگ میں. تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایتھیسٹ تھا, تو آپ کے بیان سن کے میں ایتھیزم سے توبہ کر لی, اور کہہ رہے میں نے گوروں کا دیکھا ہے وہاں جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. جو ایتھیسٹ لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بولو بہت برا, کیونکہ خدا تو ہے نہیں. اب وہ ظاہر ہے اس قربانی کا جذبہ کہاں پیدا ہوگا ان بوڑھے ماں باپ کے لیے. کہیں گے یار تم نے عیاشی کر لی, بڈھے ہو گئے, اب ہمیں عیاشی کرنے دو. کہہ رہے میں نے جو بھیانک انجام دیکھا تو میں پلٹ گیا. تو ان کا بڑھاپا دیکھو, بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے میرے بھائی. تو کل تمہارا بھی بڑھاپا ہے, خود مذہب کو فالو نہیں کرو گے نا اور اپنے بچوں کو مذہب پہ نہیں لاؤ گے تو بڑھاپا تمہارا بہت خطرناک. اچھا, جو بوڑھے مادہ پرست ہیں, جن کے گھر میں مذہب نہیں ہے اور ان کی عزت ہو رہی ہے اور بڑے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کو باپ بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. ان کی پھر عزت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. ہمارے ابا کی طرح ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو, میرے والد صاحب اپنے آپ کو ابا سمجھتے تھے اور ہمیں کیا سمجھتے تھے, اولاد. اسی وجہ سے جب کوئی دیکھتے تھے الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے, ابا ہمیں ربڑ کے پائپ سے, وہ یہ جو پائپ ہوتا ہے نا, یہ والا پائپ نہیں, جو پانی والا پائپ ہوتا ہے, اس کے ٹکڑے پہلے سرے عام ملتے تھے. اس کے ٹکڑے جو تھے نا سستے ریٹ پہ بھی مل جاتے تھے اور مفت میں بھی مل جاتے. تو ہمارے ابا کو کہیں باہر گلی میں نظر آ جاتا تو احتیاطاً گھر میں اٹھا کے لے آتے تھے ابا ہمارے, کہ کسی بچے نے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی سمجھانے کے. ایسے ہمارے ابا سخت مزاج نہیں تھے کہ مار پیٹ کرتے ہوں, لیکن بوقت ضرورت یہ بتانے کے لیے کہ ابا کون ہے, میں ہوں. تو وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا, وہ اٹھا کے کبھی کبھار طبیعت سے ہمیں پیل دیا کرتے تھے. ایسے ابا کا احترام گھر میں ہو آج کی نسل میں, پھر میں مانوں گا کہ یہ ابا کیا ہے, ابا ہے. آج جو اباؤں کا احترام ہو رہا ہے نا, ابا نے اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور بیٹے کو کیا بنا لیا ہے, باپ. یعنی گھر میں آرڈر پھر بیٹے کا چل رہا ہوتا ہے. ابا کی ویلیو کیا ہو گئی, ختم. وہ بیٹے کے سامنے نا ہر وقت ایسے بیٹھا ہوتا ہے جھک کے. بیٹا جو ہے نا, ابا جو ہے نا بیٹے کے سامنے کیسے بیٹھا ہوتا ہے, تمیز. اب چونکہ وہ ابا ہی نہیں رہا تو اب ظاہر ہے پھر تو ریسپیکٹ ہی ہوگی جیسے دوستوں کی ہوتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ میرے سامنے کیس آتے ہیں جو بیٹا زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے اور باپ اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے کہ میں نے اونچی آواز سے بولا نا تو میرے بیٹے کو آ جائے گا غصہ. میں وہیں سمجھ جاتا ہوں اس گھر میں باپ بعد میں پیدا ہوا ہے, بیٹا پہلے پیدا ہو گیا. سسٹم کیا ہو گیا ہے, ڈاروین کے نظریہ ترقی کرتے کرتے نا اب اتنی ہو گئی ہے کہ ابا پہلے, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, انتلد الامۃ ربتہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب, باپ اپنے بیٹے کو جنے گا, باپ جو ہے اپنے باپ کو جنے گا اور ماں اپنی ماں کو جنے گی. بیٹیاں ماؤں پہ حکومت کریں گی, بیٹے باپوں پہ, بہویں ساسوں پہ حکومت کریں گی. آج کل مذہبی اسکالرز بھی آ رہے ہیں, ساس کا کوئی حق نہیں ہے, سسر کا کوئی حق نہیں ہے, سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دو. ایک مذہبی اسکالر ہے وہ بتا رہے تھے کہ عورت کما بھی سکتی ہے. ہم نے تو بیان دیا نا کہ عورت نہیں کما سکتی اگر شوہر کی پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ اس کا نان نفقہ جو شوہر کے ذمے ہے وہ اسی لیے ہے کہ بھائی تم گھرداری کرو گی, بچے پیدا بھی کرو گی, ان کو پالو گی بھی, اور گھر کے سارے کام تم سنبھالو گی, اور باہر کے سارے کام کون سنبھالے گا, میں. یہ اسلام کی تقسیم ہے. وہ ایک بڑے لبرل قسم کے اسکالر ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی, عورت اگر جاب کرنا چاہے تو مرد اس کو نہیں روک سکتا. جب یہ پھینکو ہوتے ہیں نا, شریعت تو ہوتی نہیں, تو ان کو نہیں پتا ہوتا میری بات کا کہ ضمنی نقصانات کیا ہوں گے, اور کوئی پڑھا لکھا بھی بعض دفعہ بیان سن رہا ہوتا ہے, وہ اعتراض. اچھا, انہی اسکالر سے پوچھا گیا عورت کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے, تو انہوں نے کہا شوہر کے ذمے. تو کسی نے کہا حضرت میں نے آپ کا پہلے نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک طرف شوہر کے ذمے بھی نان نفقہ ہے اور وہ خود بھی کمائے گی, تو یہ کرے گی کیا بیٹھ, یعنی شوہر کے کس کام کی ہے پھر یہ. یعنی جب شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو بھی تو کچھ بینیفٹس ملے نا میاں کو, اس کو کچھ بھی نہیں. وہ جب گھر پہ آئے گا تو بیگم گئی ہوئی ہیں آفس, وہ نسل اس لیے نہیں بڑھا رہی کہ بھائی میرے اصل میں ایکچولی آفس میں کام اتنا زیادہ ہے, میں بچے نہیں پال سکتی نا, میری کلینک ہے, ایکچولی میں نے پیشنٹس کا علاج کرنا ہے, میرا آپریشن ہے وہاں ایک سیریس, وہ وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں.
جیسے وہ ایک اسکالر نے فتویٰ دے دیا کہ جی آپ جو ہے نا کورونا کے دنوں میں امامت کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی. امامت ایک بڑے یعنی مذہبی علماء تو کہہ رہے تھے نا کہ اتحاد مجلس ضروری ہے, ایک ہی مکان ہو جہاں امام اور مقتدی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی سائنسی ترقی کا دور ہے, آپ امامت کریں اور ویڈیو آن کر دیں تو لوگ گھروں میں جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کے کیا کریں گے, امامت کریں گے. تو وہ تو انہوں نے پھینک دی لمبی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں پڑھے لکھے مولوی, اور یہ جو دقیانوس قسم کے مولوی, خلافت عثمانیہ کو برباد کرنے والے بھی یہ دقیانوس مولوی اور وغیرہ وغیرہ نا, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ بس چاہتے ہیں اپنی دکانیں. ایسے لوگوں کے کمنٹس. تو کسی پڑھے لکھے نے اس پہ کلپ بنایا, اس نے کہا یار ایک آدمی اسلام آباد میں ہے امام, وہ وہاں نیت مانتا ہے امامت کی, اور لائیو ویڈیو چل رہی ہے, کراچی والے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہاں نیت باندھ لیتے ہیں. قبلہ کراچی سے جو ہے نا 1000 کلومیٹر قریب ہے اور اسلام آباد سے 1000 کلومیٹر تقریباً دور ہے. تو امام پیچھے نہیں ہے بلکہ 1000 کلومیٹر پیچھے مقتدیوں سے کھڑا ہوا ہے. یہ کون سی امامت کی قسم ہے یار, کہ امام جو ہے نا پیچھے اور آدھے مقتدی. یہ تو وہی ہو گیا بیٹا کس کو جن رہا ہے, اپنے باپ کو پیدا کر رہا ہے. تو اس کے بعد سے پھر ان کا نیا کلپ نہیں آیا. میرا خیال ہے ان تک وہ پہنچ گیا, انہوں نے سوچا ہوگا یار میں نے اس دفعہ بہت اتنی کر دی ہے کہ یہ افورڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.